16,000 میگا واٹ ایڈ کرنے کے بعد 700 میگا واٹ نیوکلیئر انرجی ایڈ کرنے کے بعد 2200 میگا واٹ انڈر کنسٹرکشن پلانٹس چھوڑنے کے بعد تمام جو اس وقت جو امپلیمنٹ ہو رہے ہیں پروجیکٹس نواز شریف کی قیادت میں پی ایم ایل این کے اندر شروع ہونے کے بعد داسو بجٹ اور فنڈ ہونے کے بعد آزاد پتن اور کوہالہ کے ہمارے پروجیکٹس مکمل طور کے اوپر اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہوتے جو ابھی اس وقت نیازی صاحب صرف دستخطوں تک پہنچے ہیں 5 ملین کنزیومرز ایڈ کرنے کے بعد 85% دیہات کو الیکٹریفائی کرنے کے بعد یونٹس کی کھپت 38% سے بڑھا کر 100 ارب یونٹ تک پہنچانے کے بعد جو کہ 2023 میں اگر ہماری حکومت ہوتی تو 161 ارب یونٹ تک پہنچ چکی ہوتی. اس وقت 115 ارب یونٹ تک پری کرونا ہے. کرونا کے بعد کیا اشور ہوگا ہمیں نہیں پتا. کیپیسٹی پیمنٹس ہم 4 روپے 21 پیسے تک نیچے لے کے آئے. یہ لوگ 2023 تک اس کو 11 روپے 41 پیسے تک لے کے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ بجلی کی کیپیسٹی کو استعمال ہی نہیں کر رہے. فیول کاسٹ جو ہم نے 3 روپے 91 پیسے تک لے کے آنی تھی وہ اس چیز کو اس وقت ڈیزل اور فرنس آئل کے ذریعے خرید کے ایل این جی نہیں خرید رہے جو سستا فیول ہے. اس وقت ڈیزل فرنس آئل خرید رہے. اس کے اوپر ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں ایک پبلک انکوائری ہونی چاہیے, جوڈیشل کمیشن شاید فارم ہونا چاہیے اس کے اوپر کہ اس وقت مہنگا فیول خرید کے لوگوں کی بجلی کی قیمتوں کو بڑھایا کیوں جا رہا ہے اور سستا فیول ایل این جی استعمال کر کے کیوں نہیں کیا جا رہا. ہم انکوائری ڈیمانڈ کرتے ہیں. آخری میں آپ کو عرض کروں گا, جب ہماری حکومت ختم ہوئی تو پاور سیکٹر نے وزیر اعظم کے دفتر کے اندر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے لیے ایک نیشنل الیکٹریسٹی پالیسی بھیج چکے ہوئے تھے. انہوں نے اس کے اوپر 1 انچ پیش رفت نہیں کی. یہ لوگ ایک کرونا جیسے ایشو کے اوپر تو سی سی آئی کے اندر کچھ کر نہیں سکتے تو بجلی کے اوپر بیٹھ کے کریں گے. سمارٹ میٹرز, ٹرانسفارمر کے بعد ایفیشنسیز لے کے آنا, تمام چیزوں پہ ہماری سوچ بچار ہو کے امپلیمنٹیشن کا عمل ہم نے پالیسی میکنگ کے ذریعے شروع کروا چکے ہوئے تھے. کراچی الیکٹرک کو کیوں نہیں سنبھال سک رہے یہ لوگ؟ کراچی الیکٹرک کی جتنی بھی اوبلیگیشنز پاکستان کی عوام کی طرف اور ہماری اکانومی کی طرف ہیں اس کو ریگولیٹر آج پینلائز کر کے امپلیمنٹ کیوں نہیں کروا رہا؟ اس کو ہر روز جو بجلی کی تعداد یہ لوگ بڑھا کے دیتے جا رہے ہیں تو ان کی اوبلیگیشنز کو کیوں نہیں پورا کر رہا؟ عمران نیازی تو کہتا تھا سب برابر ہیں, تو کراچی الیکٹرک اس وقت کیوں آسمان کے اوپر چڑھ کے بیٹھی ہوئی ہے جب تک, اور خاص طور پہ جب یہ لوگ کراچی کے کنزیومرز کو پرووائڈ نہیں کر رہے. نیشنل الیکٹریسٹی پلان بنا کے گئے, ہم امپلیمنٹ نہیں کر رہے یہ لوگ. اس پلان میں کیا ہوتا ہے, کب کتنی بجلی چاہیے پاکستان کے کس علاقے میں چاہیے, کس ٹرانسمیشن لائن کے اوپر چاہیے, کس فیول مکس کی بجلی چاہیے. انہوں نے الیکٹرک کمپنیز کو ہم لوگ پرائیویٹائز کر کے کمپٹیشن کی طرف پہلے لے کے جا رہے تھے. کمپٹیشن ہوگا پھر ہم آئیں گے پرائیویٹائزیشن کی طرف بعد میں اپنے امپلائیز کا فیوچر سیکیور کرنے کے بعد. ان لوگوں کی سوچ ہی نہیں ہے. ان لوگوں کی جس طرح خواجہ صاحب نے کہا 1100 ارب سے 100 ارب پہ آنا تھا, پہنچ گئے 2200 ارب روپے تک. یہ لوگ بےایمانی کی چکی. ہاں, بلوچستان کے صوبے کے اندر صرف زرعی ٹیوب ویلز کے اوپر بلوچستان الیکٹرک کمپنی کو 45 ارب روپے سالانہ کا نقصان ہوتا ہے. ہم لوگ ایکنیک کے اندر سولرائزیشن آف ٹیوب ویلز تک ہم نے اس پروجیکٹ کو پہنچا چکے. ان لوگوں نے اس کو اپروو نہیں کیا. 2 سال میں پیسے پورے ہوتے ہیں انویسٹمنٹ کے. 45 ارب روپے کا تو صرف نقصان ہمارے خزانے کو ایک سولرائزیشن آف ٹیوب ویلز کے پروجیکٹس کی وجہ سے ہے. تو یہ تمام چیزیں کہاں, یہ سوچ کہاں, نیازی کی عقل کدھر, اس کی اہلیت کدھر, اس کی حکومت کی سوچ کدھر, اپنے سٹیک ہولڈرز کو انوالو کیا ہوا ہے ان سیکٹرز کے اندر. بےایمانی عروج کے اوپر ہے اور اس کا ایک ایک حساب انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نواز انشاءاللہ ایک دن لے گی ان سے. شکریہ.